جی جناب. السلام علیکم راج صاحب. سر. میرا نام منور فرید ہے. ڈیوو ایکسپریس سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ جیسے کہ ہماری یہ لاسٹ فلم مولا جٹ اس نے بہت زیادہ بزنس کیا, تو کیا کوئی اور ایسی فلم بھی پاکستان بنا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بنا رہا ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ تو یہ ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اس کی قسمت میں یہ فلم تھی کہ ایک گھسا پٹا سبجیکٹ, پرانا اذکار رفتہ, اور اس کو ایک بڑی زبردستی کسی چیز میں ٹھونسا ہوا تھا. ایک پیور اردو سپیکنگ کاسٹ کو زبردستی پنجابی کے سانچے میں ڈھالنے کی ایک نیم دلانہ سی کوشش ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک اچھی چیز کریٹ کروا دی, اور اچھی چیز بتاتی ہے, اس کا بڑا فٹ پرنٹ ہوتا ہے, بڑی دور تک جاتی ہے. اس کے ریلیز ہونے میں بھی کتنی دشواریاں, کنٹروورسیز, ڈیلیز. شاید بلال لاشاری نے اس طرح انجوائے نہ کیا ہو. تو یار ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں 2017 سے سر, ہاں سر 5 سال وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اس میں ہی رہی ہے. وہ آپ کا وہ ذوق ختم ہو جاتا ہے, وہ شوق جس سے آپ کوئی نئی چیز, یعنی آپ نے نئی گاڑی لی ہے بڑی شاندار, پنی پیک گاڑی باہر کھڑی ہے, اور آپ سے کہہ دیا گیا آپ نے ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس کے جب تک کاغذات نہیں آئیں گے. وہ کاغذات آئے ہیں 5 سال بعد, ماڈل چینج ہو گئے, گاڑیوں کے رنگ چینج ہو, باہر پڑی اس کا رنگ چینج ہو گیا. ہاں جی ہو گیا. ہاں تو آپ نے کیا انجوائے کرنی اس کی رائڈ, لیکن سٹل اٹ از اے لینڈ مارک. یس, اٹ از این اچیومنٹ, اے گریٹ اچیومنٹ. آگے جب آپ خواہش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ دس از ناٹ ناروے, دس از ناٹ ڈینمارک. ڈینمارک ناروے میں وہ اصول رائج ہے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا آپ کا ہمسایہ, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس علاج کے پیسے نہیں اور آپ گلچرے اڑا رہے. تو اس معاشرے میں اکا دکا مہربانیاں ہوتی ہیں, جس طرح اکا دکا لیڈر پیدا ہوتے ہیں. امریکہ میں کبھی کسی نے کیوں نہیں کہا, وہاں اٹ پٹو لیڈر نکل آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بلدیاتی لیڈرز اتنے تگڑے ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت, مطلب بار کا لیڈر, ایک بار کا, وہ کل کو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بنا ہوا ہے. تو یہاں پر ہر چیز کا فقدان ہے, ہر چیز. بہت اچھا ڈاکٹر 22-23 کروڑ میں 4 یا 5, بہت اچھا شاعر 22-23 کروڑ میں 1 یا 2, بہت اچھا فلم میکر 1 یا 2, بہت اچھا نغمہ نگار, بہت اچھا سنگر, بہت اچھا 1 یا 2. ریشو کیا کہتی ہے؟ کم از کم 1000. آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو کم از کم 1000 ہونے چاہیے. 1 یا 2, 1 یا 2, 1 یا 2, یہ ہماری چال بن چکی ہے, اور ہم اس پہ بہت کمپلیسنٹ ہو چکے ہیں. یہ جو کمپلیسنٹ ہونا ہے نا, یہ بھی زہر قاتل ہے. تو سارے یہ بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں, مطلب اس کو ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, وہ خود پیدا ہوتے ہیں. آپ کے پیدا کرنے سے یہ کسی پنیری کے ساتھ کسی گملے میں پیدا نہیں ہوتے, جس طرح مشرف نے سیاستدان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ خود پیدا ہوتے ہیں, اس کھیتی میں خود پیدا ہوتے ہیں. آپ کو وہ کھیتی ایک فیوریبل انوائرمنٹ دینی پڑتی ہے, آپ نے وہی نہیں دی, یہ کیا پیدا ہوں گے. تو اس لیے میں کو بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں, لیکن جیسے ایک بڑی پیاری بات مجھے ہارون الرشید صاحب کی لگی چند دن پہلے. میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں, کیونکہ اب ایک تو ہے کہ بہت کم رہ گئے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. پہلے ہوتا تھا 8-10 ہوتے تھے, اس کو سن لو, اس کو سن لو, اس کو ایک ہی بات ہوتی تھی. کیوں؟ ایک لیول ہوتا تھا, جس پلنتھ پہ وہ کھڑے ہیں دوسرے تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے تھے کہ یار ایسی کیا بات ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے خطائیں قوموں کی, بڑی بدکار اور سیاہکار قوموں کی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح پاکستان کو بھی ایک دن معافی ملنی ہے, انشاءاللہ ملنی ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تبدیلی, یہ معافی کا نتیجہ ہے. تو اسی طرح حالات اگر بہتر ہونے, اللہ نے معاف کر دیا اس قوم کو. ہمارے انفیکٹ گناہ تو ہیں ہی, گناہ تو 1 منٹ میں معاف کر دیتا ہے, 1 سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے. درس ٹریجڈی ہے ہمارے جرائم ہیں, جرائم کا تعلق انسانوں سے ہے. انسان معاف کریں گے تو پھر اس نے کہا نہیں, اس کا ایک اسلوب ہے, سائنس ہے اس کی پوری, توبہ کی بھی بخشش کی بھی. اس کو سمجھنے کے لیے یقین کریں دونی کا پہاڑا جتنی جلدی سمجھ آتا ہے اتنی جلدی یہ آ جاتا ہے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. تو ہمارے جرائم بطور قوم اتنے زیادہ ہیں کہ دیکھیں 75 سال سے لگے تو ہیں, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر ہی دے, کیونکہ مجھے سلور لائننگ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اگر ہارون الرشید کو نظر آ رہی ہے نا, تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. اگر وہ اس
خراب مشین کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو جو سخاوت ناز نے بھی پوچھا نا کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے, ہم نے نہیں کرنا, یہ نیچرل آرگینک گروتھ ہوتی ہے اس کی. اب تماشا دیکھیے گا. جی جناب. سر میرا نام حامد مرتضیٰ ہے اور میں خیرپور میرٹھ سندھ سے میرا تعلق. اچھا جی, خیرپور سے آپ تشریف لائے ہیں. حامد مرتضیٰ. جی سر. جی حامد میں نے صاحب. LLB کیا ہے کراچی سے. پیشہ کے اعتبار سے آپ وکیل ہیں. جی سر. جی جناب. بحیثیت شاگرد میں نے دیکھا ہے کہ کتابوں کی جگہ گائیڈوں نے اور ریڈی میڈ نوٹس نے لے لی ہے, اور ایون CSS کے ایگزام کے اندر بھی اکیڈمیز اور ایسپائرنٹس نوٹس ریڈی میڈ نوٹس کی طرف جا رہے ہیں, سوائے چند ایک استادوں اور اکیڈمیز کے. تو اس سے ایک ہمارا قتل تو ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا قتل ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں؟ بس وہ ہر چیز چونکہ ریڈی میڈ کے ریلم میں داخل ہو چکی ہے, اور ایک اختراع ہے امریکہ میں نے سنی تھی جب وہاں, بلکہ استعمال بھی میں اس کا وکٹم بھی ایک طرح سے رہا ہوں. ٹی وی ڈنر, ایک چیز ہوتی ہے ٹی وی ڈنر, واہ کہ ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے, دیکھیں جی بہترین میں نے مٹر قیمہ پکایا ہوا ہے, آپ فریز کریں رکھیں اور پتہ نہیں کتنے سال وہ آپ استعمال کرتے رہیں. تو ہم ہر چیز ٹی وی ڈنر کی بنیاد پر اسی اصول پر پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی رونا جو رو رہے تھے کہ نکالا اور کھا لیا. درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر ایک ہوا کرتے تھے ہمارے زمانے, میرا خیال اب بھی ہوتے ہیں. درسی ایک نام تھا, ایک اور بھی تھا. تو اسی طرح کے ڈاکٹرز نکلیں گے, اسی طرح کے انجینئرز اور اسی طرح کے افسر نکلیں گے. جس طرح کا آپ کا پوری کی پوری لاٹ خراب ہو جاتی ہے نا, اور جو اس چیز کو چیک کرتا ہے وہ کون ہے؟ دانشور. دانشور کیا کہہ چکا ہے؟ کھاؤ خسمن. یہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ آخری دن جو امتحان دینا ہے نا اس میں بس اتنے مارکس آ جائیں. یہ کرائیٹیریا نہیں رکھا کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے, آپ کو انفارمیشن آنی چاہیے, آپ نے اس سے سیکھ کے کیا باہر آئے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے میں اب ری یونینز پہ جاتا ہوں, گورنمنٹ کالج میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. دیکھیں میتھس, فزکس, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن پہ بندہ بتایا نا میرے 98 نمبر ہیں 100 میں سے, 95 نمبر ہیں میرے 100 میں 100, تو آپ حیران نہیں ہوتے تھے کہ یہ ہو سکتے ہیں. ہیومینٹیز میں یہ لوگ 95% مارکس لیا کرتے تھے. اپنے ایگزامز میں ایسی بیبلیوگرافی لکھ کے آتے تھے کہ مارکنگ کرنے والا دنگ رہ جاتا تھا. یعنی وہ سب کچھ فار دا سیک آف نالج ہوتا تھا, ناٹ فار دا سیک آف مارکس اور پرسنٹیج. یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ رٹو توتے تھے, انہوں نے بیبلیوگرافی بھی رٹی ہوتی تھی. حرام ہے کہ بیبلیوگرافی کی ایک کتاب بھی اس نے کبھی پڑھی ہو, نمبر وہ بہت لے گیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آج اگر پوچھے نا کہ روسو نے یہ بات کی تھی یا لاک نے کی تھی, شکر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں کون تھے. اس لیے وہ بات ہی نہیں رہی, وہ سلسلہ ہی نہیں رہا. وہ معاملات جو ہیں اس کو سر نو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر سے. اب پوچھے, سوال یہ ہے کہ کیا کرنا. مجھ سے ایک بڑے اہم آدمی نے چند دن پہلے پوچھا, نہیں میں نے زبردستی ٹھونسا اس کے کانوں میں. میں نے ایک فکرہ چند دن پہلے بڑا استعمال کیا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی. ببو رانا تو ان چیزوں سے مبرہ ہے نا کہ آپ کے بینجمن فرینکلنز کدھر ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا بڑے دنوں سے یہ ملک کی جو ایک سٹیل میٹ کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. ویئر ہیو یور بینجمن فرینکلنز گون. ایک ڈرامہ تھا بڑا شاندار, کنیڈ کالج نے کیا تھا ہمارے مقابلے میں, گورنمنٹ کالج کے مقابلے میں ہم نے کیا تھا مین وداؤٹ شیڈوز. تو یہاں پر انہوں نے بڑا باکمال ڈرامہ کیا کنیڈ کالج والوں نے, ویئر ہیو آل دا فلاورز گون. بیوٹیفل ڈرامہ. تو میں کہتا ہوں ویئر ہیو آل دا انٹلیکچوئلز گون. آپ کے بینجمن فرینکلنز کدھر ہیں, آپ کے انٹلیکچوئلز, آپ کے اشفاق احمد کدھر ہیں. اگر یہ ہوتے تو آج مت کی بات اسلام آباد والوں کو بتاتے, پنڈی جا کے بتاتے. پنڈی والے انہیں کنسلٹ کیا کرتے تھے, بلکہ اشفاق احمد پہ تو الزام تھا کہ پنڈی والوں کی بڑی خدمت کرا. وہ کیوں نہ کرے یار, پاکستان ہے ہمارا, مطمع نظر تو پاکستان ہے. آج پنڈی والے, اسلام آباد والے, کراچی والے, پشاور والے تلاش کرتے ہیں یار کنوں پوچھئے, کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. کیونکہ قابل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ڈگریاں ہوتی تھی. سنسیریٹی آف کاز یہاں پہ ہوتی تھی. اس کے یہاں پہ جو جگہ ہے نا اس پہ پاکستان لکھا ہوتا تھا, اپنا وطن لکھا ہوتا تھا. اب وہ بات ہی نہیں رہی. تو اس لیے بہت مشکل ہے, لیکن دعا ہی کی جا سکتی ہے.